السلام علیکم۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ بھی آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسین 27 صفر کی رات کو سوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا، وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، اتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، لیکن بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں تھا بلکہ قاتل حسن بھی ہے، اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دے کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے، اس وقت امام حسن نے کہا میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوپالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا رہا، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا، جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا۔ لیکن یہ شہادت حسنین، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھو حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹہلنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 سفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو، اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گر رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔